بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ اور سورہ تعلیم المسئلہ کی پاکیزہ، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم کے معنی ہیں سکھانا، اور مسئلہ کے معنی ہے سوال کرنا، پوچھنا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ معلوم کیا، یعنی کسی چیز کے سلسلے میں کسی عالم سے شریعت کا حکم پوچھا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاں عالم سے کیا معلوم کیا؟ مسئلہ معلوم کیا۔ تو مسئلہ کے معنی ہے سوال کرنا، پوچھنا، معلوم کرنا، اور شریعت کے حکم کو معلوم کرنے کا، پوچھنے کا، مسئلہ معلوم کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لیا کرو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو، نہیں علم رکھتے ہو۔ اس لیے کہ شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، اور شریعت پر عمل جبھی ہو سکتا ہے جب شریعت کا حکم ہمیں پہلے سے معلوم ہو۔ شریعت پر عمل ضروری ہے، اور عمل کے لیے علم ضروری ہے، اور جو چیز ضروری ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے۔ شریعت پر عمل ضروری ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے، لہذا علم کا حاصل کرنا، معلومات کرنا، مسئلہ معلوم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیر ضروری جو چیزیں ہیں ان کا معلوم کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وہی پوچھو جس کی ضرورت ہو۔ جو غیر ضروری چیزیں ہیں جن کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں کے متعلق سوال کرنا، معلومات کرنا، یہ کیا ہے؟ شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ جیسے کوئی آدمی یہ پوچھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، تو ظاہر ہے یہ کوئی ضروری چیز ہی نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں معلومات بھی ضروری نہیں ہے، یہ سوال ہی غیر ضروری۔ کوئی شخص یہ پوچھنے لگے کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا کلر کیسا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا، تو یہ بھی ایسی چیز ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری سوال ہے۔ جہاں شریعت نے ضروری سوال کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں شریعت مطہرہ نے غیر ضروری سوال سے منع بھی کیا ہے۔ جہاں سوال کرنے کا حکم دیا وہ قرآن میں کہاں ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لیا کرو علم والوں سے اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جو غیر ضروری چیز ہے اس کا سوال کرنے سے قرآن ہی میں منع کیا گیا،
لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اللہ فرماتا تم اپنے رسول سے ویسے سوالات نہ کیا کرو جیسے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، یعنی ان کی قوم نے سوال کیے جو غیر ضروری تھے۔ کس کلر کا ہونا چاہیے، کیسی ہونا چاہیے، سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السوال، عی عاجز لا علم، آدمی کی شفا سوال کرنے میں ہے، معلومات کرنے میں ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علمی اور جہالت کو بیماری بتایا ہے۔ کیا ہے یہ بیماری؟ اور یہ بیماری تو مرکزی بیماری ہے، یعنی بیماری کا مجموعہ۔ کسی شخص نے کسی حکیم سے پوچھا، ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کھانسی بہت آتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا اور رات کو نیند بھی نہیں آتی، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے جوڑوں میں درد بہت ہوتا ہے، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ اور کہا صاحب رات میں آنکھ لگتی ہے اور اس کے بعد بار بار کھل جاتی ہے، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک کنٹاپ ڈاکٹر کے مار دیا اور کہا کہ کوئی علاج نہیں بتاتے ہو اور ہر چیز میں یہی بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مسکرا کے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اگر تم سٹیا نہ گئے ہوتے تو یہ بھی نہ کرتے تم نے جو کیا ہے۔ جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر بیماری کا سبب بڑھاپا ہے، ایسے مسلمانوں کی ہر بیماری کا سبب لا علمی اور جہالت ہے۔ اور لا علمی اور جہالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج کیا ہے وہ بھی آپ نے فرمایا انما شفاء العی السوال، لا علمی اور جہالت کی شفا پوچھ لینے میں ہے، معلوم کر لینے میں ہے۔ جو بات معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کر لیں تو اس سے کیا ہوگا، جہالت ختم ہو جائے گی، گویا کی بیماری ختم ہو گئی اور شفا حاصل ہو گئی۔ اور دیکھیں اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ ہے۔ مسئلہ کے معنی سوال کرنا، پوچھنا، مانگنا، اور تعلیم کے معنی سکھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس مبارک سورت میں اپنے بندے کو سوال کرنے کا، مانگنے کا، دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا۔ اور وہ طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا کہ پہلے مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تم حمد و ثنا کرنا، اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگنا۔ لیکن حمد و ثنا کرنے کا سلیقہ بھی سب کو نہیں آتا۔ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ وہ سلیقہ بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک چرواہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، محبت میں، عقیدت میں، اللہ کی عظمت میں، مگر اس کو سلیقہ نہیں تھا غریب کو۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ آپ بہت اچھے ہیں، بڑے مہربان ہیں، اور ساری دنیا کا نظام آپ چلاتے ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر، آپ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ تھک جاتے ہوں گے۔ اگر آپ ہمیں ملے تو ہم آپ کے پیر دبا دیں، ہم آپ کے لیے روغنی ٹکیا تیار کریں کھانے کے لیے۔ محبت میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کس سے کہہ رہے ہو تم؟ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ کہیں لحاف کی ضرورت کہیں سورج کو ہوتی ہے؟
اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو وہ تو یہ سمجھ رہا تھا، محبت میں کہہ رہا تھا. جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اس کے دل پہ ایک چوٹ لگی کہ میں نے یہ سب کہا، اور بتائیے یہ غلط بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخیاں بھی ہو گئیں. اور وہ گریبان پھاڑ کر کے وہ جنگل میں چل گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ تو برائے فصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. موسیٰ تم بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے، توڑنے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے. اس غریب محبت میں کہہ رہا تھا، اس کو سلیقہ نہیں تھا، آپ اس کو سلیقہ سکھا دیتے. تو ظاہر ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا آدمی چاہے جتنا عقل والا ہو جائے اور چاہے جتنا علم والا ہو جائے، پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا سلیقہ اسے نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوال کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور حمد و ثنا بھی تمہیں کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ بھی ہم تمہیں سکھائے دیتے ہیں. چنانچہ اس صورت میں 3 آیتوں میں حمد و ثنا اور 3 آیتوں میں دعا، اور 1 آیت میں حمد و ثنا اور دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے کرو گے حمد و ثنا؟ تم یہ کہنا سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے جو عالموں کا رب ہے. اور پھر کہنا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور پھر کہنا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. پھر اس کے بعد تم مدح و ثنا بھی کرنا اور مجھ سے دعا بھی کرنا. اور وہ کیسے؟ یوں کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتے. اور پھر دعا کرنا، اور دعا کا مضمون کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس آیت کا پہلی والی 3 آیتوں سے تعلق کیا، ربط کیا؟ پہلے تعریف، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد میں 3 صفات بیان فرمائی، رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین. اور تمام بندوں کی 3 ہی حالتیں بھی ہیں. 3 صفات بیان کی اور بندوں کی 3 حالتیں ہیں، اور زمانے بھی 3 ہیں. زمانے بھی 3 ہیں، ایک ماضی پاس، اور ایک کیا ہے؟ پریزنٹ ہے، یعنی موجودہ اور حال. اور تیسرا استقبال ہے، زمانے آئندہ، فیوچر. 3 زمانے ہیں، 3 حالتیں ہیں، اور ان تینوں حالتوں میں بندہ اللہ کا محتاج ہے. ماضی میں بھی، موجودہ زمانے میں بھی، اور آنے والے زمانے میں بھی. ماضی میں اللہ تعالیٰ کا بندہ محتاج ہے، گزشتہ زمانے میں اس میں اشارہ ہے کون سی صفت کی طرف؟ رب العالمین، وہ عالموں کا رب ہے. عالموں کا رب کا مطلب عالموں کو پیدا کرنے والا ہے. وہ اللہ بتا رہا ہے کہ تم ماضی میں ہمارے محتاج تھے. کیسے محتاج تھے؟ کہ تم دنیا میں موجود نہیں تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا. خلقتک ولم تکن شیئا، اللہ کہتا میں نے تجھے پیدا کیا اور تو کچھ بھی نہیں تھا. اگر نہ پیدا کرتا تو پیدا نہیں ہوتا. تو گزشتہ زمانے میں نہ صرف انسان، نہ صرف جن، بلکہ عالمین کا رب ہے. تو عالم اللہ کے علاوہ کو کہتے ہیں. جتنے اللہ کے علاوہ چیزیں ہیں یہ سب زمانے ماضی میں اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جو ستاروں پہ کمندے لگا رہا ہے اور چاند پہ جا رہا ہے اور کمپیوٹر بنا رہا ہے اور دنیا کو انگلیوں کے سے نچا رہا ہے، یہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، یہ قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا رب العالمین میں کہ تم گزشتہ زمانے میں ہمارے محتاج تھے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور کہ پیدا تو سبھی کو کیا مگر تم کو جو ہم نے پیدا کیا ہے وہ سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اپنی قدرت کا شاہکار بنایا، اور 4 قسمیں کھانے کے بعد بتایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ساری کائنات کو تمہارا مخدوم، تمہاری خادم بنایا اور تم کو ساری کائنات کا مخدوم بنایا، لیکن پہلے تم تھے نہیں، اور جب نہیں تھے ہم نے پیدا کیا، لہذا پیدائش میں گزشتہ زمانے میں اپنے وجود میں تم اللہ کے محتاج ہو، محتاج تھے، اب ہم نے تمہیں پیدا کر دیا اور سب سے اعلیٰ بھی بنا دیا، اور تم نے ترقی بھی کر لی، اور تم نے ہوا کی رفتار کو ریکارڈ کر لیا، اتنے کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی، تم نے حرارت کو، برودت کو، ٹمپریچر کو کیا کر لیا؟ قید کر لیا، اس کو بھی ناپ لیا تم نے، اتنا گرا اور اتنا بڑا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، یہ ترقی تم نے کی، اور نہ معلوم کتنی تم نے ترقیات کی ہیں، مگر اس کے باوجود بھول نہ جانا تم آج بھی ہمارے محتاج ہو۔ اشارہ کہاں سے کیا اللہ نے؟ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو تم زندہ ہو، اللہ کی رحمت ہے جو تم سانسیں لے رہے ہو، اللہ کی رحمت ہے جو تمہاری آنکھ کام کر رہی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو کانوں سے تمہیں سنائی دے رہا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو تمہارا دل دھڑک رہا ہے۔ ہر چیز کو آرام ہے مگر دل کو آرام نہیں، اور دل کے آرام نہ ہونے ہی سے پورے انسانی جسم کو آرام ہے۔ جس دن دل نے آرام کر لیا اس دن سب بے آرام ہو جائیں گے، کسی کا آرام باقی نہیں رہے گا، سب ختم، وجود ختم۔ تو دل کا دھڑکنا، نبضوں کا اچھلنا، ذائقہ چکھنا، سننا، دیکھنا، بولنا، بات کرنا، کاروبار کرنا، ترقی کرنا، یہ سب کاہے پہ ہے؟ بھول نہ جانا اپنی اوقات کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب تو ہم بہت بلند ہو گئے۔ اپنی اوقات میں رہنا۔ پتنگ کتنی اونچی ہوتی ہے فضا میں، اب اس کے بعد پتنگ اپنی اونچائی پہ اترانے لگے تو کیا کہا جائے گا؟ تو حماقت ہے۔ اس لیے تو اڑانے والا جو ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے تیری اڑان، بہت بلند فضا میں تیری پتنگ صحیح، مگر یہ سوچ کہ ڈور اس کی کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارے کمالات، یہ ساری خوبیاں، یہ ساری ترقیاں، اور یہ سارے ولولے اور یہ سارے حوصلے، یہ سب اس میں تم اللہ کے محتاج ہو۔ کیسے محتاج؟ پانی پینا ہے تو پانی کے محتاج، پانی کو گلاس میں بھر لیا اب بھی محتاج ہے، کہاں؟ منہ تک لے جانے میں محتاج، اور منہ کے اندر لے گئے اور اس کو اونڈیل لیا منہ میں، مگر حلق کے نیچے اتارنے میں محتاج۔ اب تو پی لیا، اب تو نہیں محتاج ہے، کہا اب بھی محتاج۔ اس پانی کے، گندے پانی کے نکالنے میں محتاج ہو تم، تمہاری محتاجی کسی وقت ختم نہیں ہے، تم محتاج تھے اور محتاج ہو، دو زمانے ہو گئے، اور کہاں ابھی کیا ہے؟
ایک جو آنے والا زمانہ ہے اس زمانے میں بھی تم اللہ کے محتاج رہو گے. فما لکم من نصیر، اللہ کے علاوہ میدان محشر میں، مالک یوم الدین، بدلے کے دن میں، قیامت کے دن میں تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور بڑے بڑے پیغمبر اور بڑے بڑے فرشتے سب کے سب صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے روح الامین، یہ سب سے بڑے ہیں، یہ بھی کھڑے ہیں، والملائکہ، اور باقی سارے فرشتے یہ سب کھڑے ہوں گے صفے بنائے ہوئے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اور بات نہیں کر سکیں گے، ہونٹ نہ ہلیں گے کسی کے. الا من اذن له الرحمن، وہی بولے گا جس کو رحمان اجازت دے گا. سفارش تو کریں گے اللہ کے نبی، اور سفارش تو کریں گے انبیاء اور حفاظ اور علماء اور شہداء، کہ یہ سب سفارش کاہے پہ موقوف ہے؟ ان میں کوئی بھی مختار نہیں ہے، سب محتاج ہیں. جب تک اجازت نہیں ملے گی کوئی ہونٹ ہلا نہیں سکے گا. الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے. اور رحمان سب سے پہلے سفارش کرنے کی اجازت کس کو دے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک ہفتے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے پائے کے پاس سجدے میں پڑے رہیں گے، ایک ہفتہ، اور اللہ کی تعریف کریں گے. اور ان کلمات سے تعریف کریں گے جن کلمات سے کبھی کسی نے تعریف نہیں کی ہوگی. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کلمات سے کبھی اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگی. اور نئے کلمات ہوں گے. اللہ نے یہاں تو سکھائے ان کو الحمدللہ رب العالمین کہنا، اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا اور حبیب کے واسطے سے ہمیں سکھایا، اور اللہ قیامت کے دن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سکھائے گا. اللہ نے آدم کو بھی سکھایا، کیا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، آدم نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند کلمے. توبہ کیسے کریں اللہ، معافی کیسے مانگے؟ اللہ نے وہ کلمات سکھائے. کیا کلمے تھے وہ؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اگر آپ نے رحم نہ کیا اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم بہت نقصان میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ دونوں آدم و حوا نے یہ کلمے کہے. کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. قیامت کے دن اولین و آخرین کے مجمع میں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات سکھائے گا جن کلمات سے کسی نے تعریف نہیں کی اور آپ نے بھی تعریف نہیں کی. اسی دن اللہ سکھائے گا. اور ایک ہفتے سجدے میں گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسے گی، اور اللہ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے. سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا آپ کو. واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے اور آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. تو جب تک کہ اللہ اجازت نہیں دے گا کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. اور سب سے پہلے اللہ جو اجازت دے گا سفارش کی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دے گا. ایک بات. دوسری بات، سفارش کی اجازت تو ہوگی، لیکن سفارش کی اجازت کے بعد آدمی کو اختیار نہیں ہوگا جس کی چاہے سفارش کرے. بغیر اجازت کے سفارش نہیں، اور اجازت ملنے کے بعد بھی یہ اختیار نہیں ہوگا جس کی چاہے سفارش کرے. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، دو باتیں، جس کو رحمان اجازت دے
وہ سفارش کرے گا، وقال صوابا، اور سفارش کرنے والا صحیح سفارش کرے، یعنی جو سفارش کا مستحق ہے اسی کی سفارش کرے، تب تو سفارش قبول ہوگی، اور غیر مستحق کی اگر وہ سفارش کرے گا، وہ ہو کوئی بھی، اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کرے گا ہی نہیں غیر مستحق کی سفارش۔ غیر مستحق کون ہے؟ فرمایا جو ایمان والا نہ ہو، جو ایمان والا نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا باپ کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی سفارش نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو، وَامْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی دونوں پیغمبر ہیں، اتنا قریبی رشتہ ہے، مگر اس کے باوجود یہ سفارش نہیں کریں گے۔ ان کو معلوم ہے یہ سفارش کے حقدار ہے ہی نہیں، یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، اور چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بھی ہیں، حام بھی ہیں، یافس بھی ہیں اور کنعان بھی ہے۔ 3 بیٹوں سے جو ایمان والے تھے نسل چلی، نسل انسانی، اور ایک بیٹا نوح علیہ السلام کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں جیسے پانی بڑھ رہا ہے، ویسے نوح علیہ السلام نے کہا کشتی پہ آ کے بیٹھ جاؤ، یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے کشتی پہ سوار ہو جاؤ، یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ مگر بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ضرورت نہیں کشتی پہ بیٹھنے کی، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم الا من رحم، آج کوئی کسی کو نہیں بچا پائے گا، جس پر اللہ کا رحم ہوگا وہی بچے گا۔ یہ جو کہا فحال بینہما الموج، تو باپ اور بیٹے کے درمیان میں ایک لہر آئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام اس کی سفارش نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چاہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوں، چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھوپھی ہوں، جو ایمان والے ہیں انہی کی سفارش ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما، یہ 2 صاحب ایمان ہیں، باقی کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، لہذا ان کے لیے بھی سفارش نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی تم زمانے ماضی میں بھی محتاج تھے، رب العالمین اسی نے پیدا کیا، اور آج بھی محتاج ہو، وہ رحمان و رحیم ہے، اور زمانے آئندہ جو ہے تیسرا زمانہ، اس میں بھی محتاج ہو، معاف کرے گا تو معافی ہوگی، نہیں معاف کرے گا تو کچھ نہیں، سب محتاج، انبیاء اور اولیاء سب محتاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ جب تم تینوں زمانوں میں محتاج ہو، کس کے؟ خالی تم نہیں بلکہ عالم، سارا کا سارا عالم اللہ کے علاوہ جو ہے، یہ سب تینوں زمانوں میں اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں، سبھی محتاج ہیں۔ جب سب اسی کے محتاج ہیں تو پھر عبادت کس کی ہونا چاہیے؟ اس لیے آگے کیا کہا؟ یہ کہنا، جب تم نے سمجھ لیا محتاج ہیں تو اب کہنا، کیا کہنا؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی نہیں، تیری بھی نہیں، تیری ہی، ایاکا تیری، نعبدو عبادت، ایاکا پہلے آ گیا، نعبدو بعد میں آیا، اس سے یہ معنی پیدا ہوا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ عبادت کیا ہے؟
عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیوں عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے؟ عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی، عاجزی اور انکساری کی انتہا۔ کس کے سامنے؟ اس کے سامنے جس کا انتہائی درجے کی، جس کی عظمت ہو، جو انتہائی انعام دینے والا ہو، اسی کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ ہے عبادت۔ اس سے زیادہ عاجزی ہو نہیں سکتی، اور یہ عاجزی اگر ہو سکتی ہے تو اسی کے آگے ہو سکتی ہے جس کے سب محتاج ہیں۔ یہ اگر تم نے کسی اور کے سامنے عاجزی کی تو تم باغی ہو، وہ مستحق نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے، تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب یعنی جیسی اللہ کی محبت ہو ویسی کسی کی محبت نہ ہو، جیسے اللہ کی عظمت ہو ایسی دل میں کسی کی بھی عظمت نہ ہو، جیسے اللہ کا خوف ہو ایسا خوف کسی کا بھی نہ ہو، جیسے اللہ کی اطاعت ہو ایسی اطاعت کسی کی بھی نہ ہو۔ اگر ایسی اطاعت کسی کی ہو رہی ہے تو فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے۔ کسی کی اطاعت کرنا ہر بات میں، ہر حال میں، ہر بات میں، ہر حال میں اطاعت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اسی کی بات ہر بات میں مانی جائے گی، کسی کی ہر بات نہیں مانی جائے گی، ہر حال میں اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی ہر بات میں، ہر حال میں کسی اور کی اطاعت کرنے لگے تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں اس نے دوسرے کو بھی شریک کر لیا۔ حدیث میں فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ بیوی کی عبادت کرتے، بیوی کی عبادت۔ حدیث میں بہت سارے بعض بندے ایسے ہیں جو عبد الزوجہ ہوتے ہیں۔ عبد مانے بندہ، عبادت کرنے والا، زوجہ مانے بیوی، بیوی کے پجاری، حالانکہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں بیوی کے سامنے، لیکن ہے وہ اس کی عبادت کرنے والے پجاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہر بات میں، ہر حال میں کسی کی بات کٹ جائے مگر بیگم کی بات نہیں کٹے گی۔ حلال ہو یا حرام، جائز ہو یا ناجائز، سب سے اوپر بیوی کی بات۔ انہوں نے کہا یہ تم نے جو داڑھی رکھی ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے، اب یہ کفر ہے، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، اس لیے کہ یہ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ سنت ہی تو ہے، داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے۔ کہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں سنت ہے۔ کہ سنت ہونے کا مطلب یہ ہے سنت سے ثابت ہے، ایک کچھ چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، کچھ چیزیں خالی سنت یعنی حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ ثابت حدیث سے ہے لیکن ہے واجب۔ وتر کی نماز، اس کا قرآن میں ذکر نہیں، مگر وتر کی نماز سنت ہے یا واجب؟ اور واجب اور فرض دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں واجب ہلکی چیز ہوتی ہے اور فرض جو ہے تھوڑی اس سے بھاری چیز ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں بھاری ہیں۔ واجب بھی فرض ہے اور فرض تو فرض ہے ہی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ کرنا واجب کا بھی ضروری، فرض کا بھی ضروری، اور چھوڑنا واجب کا بھی حرام اور فرض کا بھی حرام۔ فرق ذرا سا ہے، اور وہ بھی سمجھنے کا ہے، کرنے میں نہیں فرق ہے، سمجھنے کا ہے۔ سمجھنے کا کیا ہے؟
اگر کوئی آدمی فرض کے بارے میں یہ کہہ دے یہ فرض نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر واجب کے بارے میں کہہ دے یہ واجب نہیں ہے گنہگار ہوگا مگر کافر نہیں ہوگا۔ جمعے کی نماز کہتے فرض ہے، کچھ کہتے واجب ہے، کچھ کہتے فرض ہے، کچھ کہتے واجب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ فرض ہے، قرآن میں ذکر ہے اس کا، مگر سب پر فرض نہیں ہے۔ تو غرضے کی وتر کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے، سنت سے ثابت ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ سنت سے ثابت ہے مگر ہے واجب۔ اس کا چھوڑنا، اس کا ترک کرنا معمولی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو، اور نہ صرف پیغمبر بلکہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ایسے نہیں تھے جو داڑھی نہ رکھتے ہوں، سبھی رکھتے تھے داڑھی۔ یہودی، عیسائی، مجوسی، بتوں کے پجاری سب رکھتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے داڑھی منڈائی ہے وہ ایرانی تھے۔ کون تھے؟ ایرانی لوگ۔ اور وہ ایرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور داڑھی ان کی منڈی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب کسریٰ نے کہا ہے، کسریٰ بادشاہ نے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے تو کہا ہے داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا ان سے بات کرو، اور آپ نے ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، غیر ایمان والے تھے، سرکاری مہمان تھے، نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق سب سے اعلیٰ، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مگر یہ عمل آپ کو اتنا خراب لگا، اتنا خراب لگا، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے بات نہیں کروں، ان سے بات کرو، چہرہ پھیر لیا آپ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل کتنا ناگوار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا ناگوار ہے یہ۔ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ تمام انبیاء کی سنت۔ ایک بزرگ نے اپنا خواب بیان کیا، کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور میں نے پوچھا حضرت آپ کی دنیا کی مبارک زندگی میں اگر کوئی داڑھی منڈا کے آتا تھا تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے، آج بھی آپ قبر پاک میں حیات ہیں اور آپ کی چوکھٹ پر بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا میں ان سے بھی اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں۔ یہ خواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے خواب میں دیکھا اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس پر اتنی ناراضگی کا اظہار ہو وہ عمل کون سا سنت نہیں ہے، وہ واجب ہے۔ تو غرضے کی اب صاحب داڑھی نہ رکھنا جرم، اور بڑا جرم۔ کیسا جرم؟ یہ جرم ایسا جو ہر وقت ساتھ میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں جب بھی ساتھ میں، اور حج کر رہے ہیں تو جب بھی ساتھ میں، طواف منا، مزدلفہ، عرفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تلاوت کر رہے تو، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ہر وقت ساتھ میں، جاگ رہے ہیں تو ساتھ میں ہیں، اور سو رہے ہیں تو ہر وقت ساتھ میں۔ بڑا جرم ہے، لیکن اس کے باوجود داڑھی رکھنا واجب ہے، نہ رکھنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے ضروری ہے، نفس پرستی ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں رکھ رہے، ہے غلط، رکھنا چاہیے، شرمندہ ہے
شرمندہ ہے. اللہ سے توفیق مانگے. یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے، مشکل ہے بہت. اتنا مشکل ہے کہ اس کی مخالفت بہت ہوتی ہے. باہر والے بعد میں کرتے ہیں، گھر والے ہی پہلے شروع کر دیتے ہیں. جہاں داڑھی بنانے میں، شیپ بنانے میں تھوڑی دیر ہو گئی اور بڑھ گیا شیپ، تو اماں کہتی کیا بات ہے بیٹا، کیا ہو گیا تم کو، یہ سب تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے. یہ ماں کہہ رہی، باپ کہہ رہا ہے، بہنیں کہہ رہی ہیں. یہ باہر نہیں، یہود و نصارہ نہیں، گھر والے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے. آپ سوچئے، تصور کیے کتنا رکھنا مشکل، ملازمت ملنا مشکل، رشتے ملنا مشکل. شریعت پر چلنا، عمل کرنا آسان نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایک زمانہ ہوگا دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا. ہتھیلی پہ آدمی انگارہ رکھے تو برداشت نہیں کرے گا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھینک ہی دے گا. دین پر عمل کرے گا، اتنی زحمتیں پیش آئیں گی، گھر والوں کی طرف سے، ماحول کی طرف سے، باہر والوں کی طرف سے، ہر طرف سے، جس کی وجہ سے وہ کہے گا دین ہی کو چھوڑ دو. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں ہے. بلکہ عبرت کا مقام، اگر کسی لڑکی نے یہ کہہ دیا کہ داڑھی مجھے اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، اس کا نکاح نہیں ہوگا. داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، مگر داڑھی کو ناپسندیدہ کہنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ سنت کی توہین ہے. اور سنت کی توہین کرنے سے آدمی گنہگار نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، یہ دیکھیے، اسی لیے تو پوچھ رہے تھے تم تو گھڑی دیکھ رہے تھے، ہمیں معلوم تھا نہیں بتا پاؤ گے. اس لیے کہ نہ رکھنا تو گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن توہین نہیں کی اس نے، شرمندہ ہے. شرمندہ ہے تو اس کی ہدایت پر آنے کے چانسز ہیں، اللہ دے گا توفیق. اور جب اس نے توہین کر دی تو اب کیا ہے، وہ کفر میں مبتلا ہو گیا. اب 70 قاضی اس کا نکاح پڑھائے، نکاح نہیں ہوگا، چاہے جتنے بڑے مولانا پڑھائے. اس لیے نکاح ایمان والے کا ہوتا ہے، ایمان ہے ہی نہیں. مرد کہے یا عورت کہے، کوئی بھی کہے داڑھی کی توہین کرے تو کیا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو جرم ہے، یہ تو کفر ہے. تو عرضے کی ہے تو مشکل، لیکن مشکل نیز کی آسان شود، مرد باید کی ہراسان شود. کوئی مشکل ایسی نہیں جو آسان نہ ہو. آدمی کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اس لیے کسی کے اوقات کیا کوئی کیا کر سکے، نہ کوئی سجدہ کر سکتا ہے، نہ گناہ سے بچ سکتا ہے. اللہ سے توفیق مانگے، اے اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر نماز میں مانگ لے ایک مرتبہ. مگر بہت سے لوگ یہ دعائی نہیں مانگتے کہ اللہ داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. کیوں؟ اس لیے رکھنا ہی نہیں چاہتے. اگر چاہتے تو مانگتے، مگر دل اندر سے آمادہ نہیں، تو دعا میں بھی کہیں ایسا نہ ہو توفیق مل جائے. اللہ اکبر. ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک صاحب کے بچے نے داڑھی رکھ لی. اب وہ صاحب سارے گھر والے پریشان، اور سب اس کو کہہ رہے ہیں یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، داڑھی بڑھاپے میں رکھی جاتی ہے. اس لیے ان کو پتا ہے نا مرے گا تو بوڑھا ہو ہی کے مرے گا. ہے پتہ چلا 1 ہفتہ پہلے شادی ہوئی اور عین 1 ہفتہ گزرنے کے بعد انتقال ہو گیا. اچھے بھلے چلتے چلتے ہو جاتا ہے. تو کہے ابھی کہاں ہے، یہ کوئی داڑھی رکھنے کی عمر ہے، بڑھاپے میں رکھ لینا. ہر طریقے سے لوگوں نے سمجھایا، مگر اللہ نے جب ہدایت دے دی ہو تو پھر ہر بات بے اخذ بے اثر. یہی ہے ایاک نعبد کا مطلب.
اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرا جتنا حکم مانتے اتنا ہم کسی کا حکم نہیں مانتے، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بیوی کا، نہ اپنے سر کا، کسی کا، نہ بادشاہ کا، کسی کا نہیں مانتے۔ آپ کا حکم ہے رکھنے کا، ہم نے رکھ لیا۔ یہ سب کہہ رہے نہ رکھو، ہم نہیں مانیں، کسی کا نہیں مانا اس نے۔ بعد آیا نہ عشق سے مجذوب، اور سب نے سمجھا بجھا کے دیکھ لیا۔ اب کیا کیا؟ اب ترکیب دیکھیے شیطان کیسی کیسی ترکیبیں دل میں ڈالتا ہے۔ کہنے لگے بیٹے ایسا ہے، ہم چاہتے کہ ہم لوگ عمرہ کرنے چلیں۔ ایک دم سے بیٹھے بٹھائے خیال کا ہے کہ آ گیا، کہا داڑھی منڈانے کی بات چل رہی تھی، اور کہاں کیا کر چلو عمرہ کرنے چلے۔ ٹکٹ لے لیے سب، اور ٹکٹ اس لیے لیے عمرہ ہو کائے کے لیے رہا ہے؟ کہا اس لیے ہم نے سنا ہے جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم سب مل کے چلتے ہیں اور کعبے کے سامنے چل کے یہی دعا مانگیں گے، اے اللہ میرا بیٹا داڑھی منڈا دے۔ یہ عمرہ اس لیے ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے، تصور کیجئے انسان کتنا گر جاتا ہے، کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا، بیوی نے کہا داڑھی منڈا تو اچھی نہیں لگتی، تو ان کا یس سر، جی جیسا آپ کا حکم ہو۔ وہ داڑھی منڈ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسا آدمی عبد الزوجہ، اللہ کی عبادت کرنے یا بیوی کی عبادت کرنے والا ہے۔ ایسے وہ خاتون جو شریعت کے حکموں کو خلاف ہونے دے اور شوہر کو راضی و خوش کرنے کے لیے اس کی ہر بات مان لے، وہ کیا ہے؟ وہ شوہر کی پجاری۔ شوہر صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، اور صاحب ہر ایک سے پردہ کرنا، ان سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نامحرموں سے پردہ کرو، اور شوہر کہہ رہا ہے نامحرم ہے لیکن پھر بھی پردہ نہیں کرنا ہے۔ یہاں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، یہاں اللہ کی بات مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں کسی مخلوق کا کہنا ماننا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو جائز ہی نہیں ہے، حرام و ناجائز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو، اور کس کا؟ پھر ماں باپ کا۔ اپنے بعد قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہے ماں باپ کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بتانے کے لیے اللہ کے بعد اطاعت جو کرنا چاہیے حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ بڑے بڑے گناہ ہم تمہیں بتائیں؟ صحابہ نے سے پوچھا، آپ نے، صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، حضور ضرور بتا دیجئے تاکہ بڑے سے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو آپ نے بڑے گناہ جو سنانا شروع کیے، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وحقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی نافرمانی، اطاعت بھی ضروری، اور نافرمانی حرام اور گناہ تکلیف پہنچانا۔ مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کا سب سے بڑا درجہ ہے، میں نے قرآن میں بتایا اور جگہ جگہ بتایا ہے، جگہ جگہ بتایا، لیکن اگر ماں باپ تمہارے اوپر دباؤ ڈالیں، زبردستی کرے کہ اجمیر چلے جاؤ اور وہاں جا کر سجدہ کر لو، اور وہاں جا کے چادر چڑھا لو، اور وہاں جا کر کے اولاد مانگاؤ، اللہ فرماتا فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ہم ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، وہاں کہنا ماننا ان کا حرام۔ تو اطاعت عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جیسی عظمت اللہ کی ہے ایسی عظمت کسی کے نہیں، اور جیسی محبت اللہ کی ہے اتنی محبت کسی کے نہیں، اور جیسا خوف اللہ کا ہے ایسا خوف کسی کا نہیں، اور جیسی اطاعت اللہ کی ہے ایسی اطاعت کسی کی نہیں، اور انتہائی تعظیم، انتہائی درجے کی عاجزی، اور عاجزی والے کام صرف اللہ کے آگے ہو سکتے ہیں۔ انتہائی عاجزی والے کام کیا ہیں؟ سر رکھ دینا، سر رکھ دینا کسی کے آگے، انتہائی عاجزی۔
یہ سر رکھنا اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جائز نہیں، یہ بغاوت، یہ شرک ہے۔ کسی کے آگے سر رکھنا یعنی سجدہ کرنا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عبادت کے لیے اور ایک ہوتا ہے کسی کی عزت اور تعظیم کے لیے۔ جیسے کسی کی عزت اور احترام میں ہم لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ایسے پہلی شریعتوں میں کسی آدمی کی عزت اور تعظیم کے لیے اس کے آگے سر جھکانے کی اجازت تھی۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ ایک ہے عبادت کے لیے سجدہ کرنا، ایک ہے تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ تعظیم کے لیے سجدہ کرنا یہ غیر اللہ کے لیے جائز تھا، مگر عبادت کے لیے سجدہ کرنا کبھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو اللہ نے سجدہ کرایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ عبادت کا نہیں تھا، کون سا تھا؟ تعظیمی، یہ جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقصد رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا، تمہارے بھائی بھی نبی کے بیٹے ہیں، وہ تعبیر سمجھ جائیں گے، تم سے حسد کریں گے، فیکیدوا لک کیدا، تم سے حسد کریں گے، نقصان پہنچائے گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور مصر کی حکومت عطا فرمائی، اور قحط پڑا اور قحط دور ہوا اور بھائی آئے اور بعد میں ماں باپ کو بھی انہوں نے بلا لیا، معافی تلافی بھی ہو گئی، اور جب ماں باپ اور بھائی بہن سب آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ فخروا لہ سجدا، سب کے سب سجدے میں یوسف علیہ السلام کے سامنے گر گئے، ماں باپ بھی، اور یہ 11 ستارے 11 بھائی تھے، اور سورج چاند سے مراد ماں باپ تھے، لیکن یہ جائز تھا۔ لیکن آخری پیغمبر کی جو شریعت ہے، شریعت اسلامیہ، اس میں سجدہ عبادت تو کبھی حلال تھا ہی نہیں، سجدہ تعظیمی جو حلال تھا یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اب کسی کی تعظیم اور ادب و احترام میں بھی کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ عبادت میں شمار ہوگا، یہ شرک ہوگا۔ اگر کسی کے آگے سجدے کی اجازت ہوتی تعظیم کے لیے تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعظیم کے مستحق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے زیادہ جو آپ کی تعظیم کرنے والے ہیں وہ حضرات صحابہ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے آپ سے سجدے کی اجازت مانگی لیکن آپ نے منع فرما دیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ اگر میں اجازت دیتا تو عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، اگر اجازت ہوتی۔ جب سب سے بڑے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے لیے جائز نہیں ہے تو دنیا میں کون سے مزار میں لیٹا ہوا بزرگ اللہ کے نبی سے بڑا ہے اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی سب سے بڑے، اور جتنے بڑے ہیں باقی ہمارے وہ سب بڑے اس لیے ہیں، وہ سب غلام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی کی وجہ سے انہیں بڑائی ملی ہے۔ تو جن کی صدقے میں بڑائی ملی ہے، جب ان کے لیے سر جھکانا جائز نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے سجدہ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ نہ زندہ اور نہ قبر میں جانے کے بعد۔ آپ نے فرمایا آخری کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جاتے ہوئے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔
اللہ ان کو رحمت سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی یہود و نصارہ پہ بد دعا کر رہے تھے، مگر آپ کی امت بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ اور بزرگان دین کی قبروں پر دیکھیے جو لوگ سجدے کر رہے ہیں، یہ کون؟ یہ یہودی اور نصارہ نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جتنا کہنا تیرا مانتے اتنا کسی کا نہیں مانتے، نہ مانیں گے۔ یہ نماز میں آدمی وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کا کہنا ماننا یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے۔ فرمایا اسی لیے بیوی کو کیا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب حلال و حرام کی آدمی پرواہ نہ کرے اور ہر بات میں بیوی کا کہنا مانے، تو آپ نے ایسے شوہر کو کیا کہا؟ عبد الزوجہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی محبت کرے اور انتہا سے زیادہ محبت کرے کسی سے، انتہا اللہ سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرے، تو بھی کیا مشرک ہے؟ وہ بھی اس کی عبادت کرنے والا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی عشق تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا، ضروری نہیں انسان ہی سے ہو، ہے نا؟ عشق و محبت جو ہے وہ تو کسی سے بھی ہو، ضروری نہیں انسان ہی سے ہو۔ کسی کو اپنے کپڑوں سے عشق ہوتا ہے، کسی کو اپنے بالوں سے عشق ہوتا ہے۔ ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ بال نہ خراب ہو اس لیے سر پہ ٹوپی نہیں لگائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ سر منڈانے والوں پر رحمت نازل کرے۔ جو عمرہ کرنے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں، اس کے بعد احرام کیسے کھلتا ہے ان کا؟ کیسے کھلتا ہے؟ سر منڈاتے ہیں یا بال کترواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر احرام کھلتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مقصرین کہتے ہیں بال کتروانے والے، کم کرانے والے، اور محلقین کہتے ہیں بال سرے سے منڈا دینے والے۔ تو آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ سر منڈانے والوں پر رحمت نازل کرے۔ یہ دعا نبی کی ہے، اور نبی کی دعا قبول۔ جس کو مل جائے، جس کو لگ گئی، وہ آباد ہو گیا۔ اللہ کی رحمت یقینی ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا والمقصرین، حضور اور بال کٹوانے والوں پر، مگر آپ نے نہیں کہا۔ پھر آپ نے کہا رحم اللہ المحلقین، اللہ رحمت نازل کرے بال منڈانے والوں پر۔ پھر انہوں نے کہا حضور والمقصرین، اور بال کتروانے والوں پر۔ پھر آپ نے نہیں جواب دیا، کہ رحم اللہ المحلقین، سر منڈانے والوں پہ اللہ رحمت کرے، والمقصرین یا رسول اللہ، حضور بال کٹوانے والوں پر۔ آپ نے فرمایا والمقصرین، تیسری مرتبہ میں آپ نے، یعنی تیسرے درجے میں معمولی ہے یہ، اچھا بہت چاہتے ہو تم، چلو بھائی وہ بھی محروم نہ رہے، تو بال کتروانے والوں پہ بھی رحمت کی دعا دے دی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ صاحب اگر سر منڈائیں گے تو نبی کی دعا ملے گی، 3 مرتبہ دعا دی آپ نے، اور کتروانے والوں کو 1 ہی مرتبہ دی۔ مگر بالوں کا عشق ایسا ہے کہ نبی کی دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بال کٹ رہے ہیں اور منڈوا نہیں رہے۔ اور ایک صاحب نے تو کمال کر دیا، اس لیے کہ ان کے سر کے بال، اللہ نہ کرے کسی کے سر کے بال سرے سے اڑ جائیں، تو آج کل تو بڑی ترقی ہر چیز میں ہے، وہ صاحب نقلی بال لگ جاتے ہیں۔ سر کے اوپر جو نقلی بال لگائے تو بڑے مہنگے پڑے، بڑے مہنگے، بہت پیسہ لگا، وہ گئے عمرہ کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کہا بال تو منڈانا پڑے گا۔ ارے یہ تو بہت پیسے لگے میرے اس میں۔ اللہ کے بندے نے بال نہ منڈائے، اور جب بال نہ منڈائے تو پھر کیا ہوگا؟ احرام کھلے گا نہیں، حالت احرامی میں رہے گا آدمی۔ وہ چیزیں جو حرام تھی وہ حرامی رہیں گی۔ یہ ہے کیا چیز؟ عشق ہے۔ کائے کا عشق ہے؟ یہ بالوں کا عشق ہے۔ بالوں کے عشق کی وجہ سے اس نے کیا کر دیا؟ نبی کی دعا سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ یہ عشق ہی کا تو نتیجہ ہے۔ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی۔ کسی آدمی نے شاخ گلاب کی لا کے رکھ دی، تو میں نے کیا کیا؟ گلاب کو چومنے کے لیے مارے جلدی میں کانٹوں پہ اپنی زبان رکھ دی۔
تو یہی ہوا کہ بالوں کے عشق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محرومی گوارا کر لی. عشق کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی کبھی کبھی عشق ہوتا ہے کاہے سے پتہ ہے؟ دولت سے، مال سے، اللہ نہ کرے. اور جب محبت ہو جاتی ہے مال سے تو پھر وہ آدمی اندھا بھی ہو جاتا اور بہرا بھی. کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی. حب الشیء یعمی و یسم. کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بھی بنا دیتی اور بہرا بھی. کہا ہم نے تو بہت سے دیکھے محبت کرنے والے، نہ کوئی اندھا تھا اور نہ کوئی بہرا تھا. کہا اندھا ہونے کا مطلب نہیں سمجھے. اندھے ہونے کا مطلب یہ ہے وہ نقصان پہ نقصان، تباہی پہ تباہی ہو رہی ہے مگر اس کو نظر نہیں آ رہا. اور بہرا ہونے کا مطلب یعنی گھر والے اور باہر والے اور محلے والے اور سارا زمانہ تھوک رہا ہے مگر اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ ہے بہرا ہو جانا. تو اسی طریقے سے مال سے بھی آدمی کو عشق ہوتا ہے اور محبت ہو جاتی ہے. اور جب مال سے آدمی کو عشق اور محبت ہو جاتا ہے تو آدمی بہرا بھی ہو جاتا ہے اور پھر اندھا بھی ہو جاتا ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ زکوٰۃ نکالیں تو پورے محلے میں کوئی غریب آدمی نہ رہے، مگر یہ مکھی چوس آدمی یہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتا. سب کہہ رہے ہیں بہت پیسہ ہے، زکوٰۃ نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں. مال بڑھانا ہے بس ہر حال میں. پتہ چلا کہ صاحب اگر 100 روپے دے دیے تو ایک ہفتے کے بعد 200 مل جائیں گے. ادھار دیے 200 وصول کریں گے. 1000 دیے تو 2000، 10,000 دیے تو 20,000. یہ بڑھتا چلا گیا معاملہ. سود، معلوم ہے سود حرام ہے اور کتنا سخت حرام ہے. اور بھی حرام چیزیں ہیں مگر 2 جرم ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ایسی دھمکی دی ہے، ایسی کسی بھی جرم پر دھمکی نہیں دی. صرف 2 جرم. اور دھمکی کیا ہے پتہ ہے؟ کہ میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا ہے، اللہ نے اس سے اعلان، اور اللہ جس سے اعلان جنگ کر دے تو پھر اس کے بچنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. کس سے اعلان جنگ کیا خدا نے؟ سود لینے والے سے. قرآن میں ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر بعد نہیں آؤ گے تم تو جنگ کا اعلان سن لو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. اور اللہ جب مٹانے پہ آئے تو پوری دنیا مل کر کے اس آدمی کو بچا نہیں سکتی ہے. اس لیے کہ چیٹی جو ہوتی ہے نا، چیٹی اور ہوتا ہے ہاتھی. تو چیٹی اور ہاتھی کا مقابلہ اگر ہو تو چیٹی بالکل معمولی سی ہے اور ہاتھی، ارے کوئی نسبت ہے؟ کوئی مقابلہ ہے چیٹی اور ہاتھی کا؟ لیکن ہے، ناخن کے برابر ہے اور وہ بہت بڑا ہے مگر ہے تو ناخن کے برابر ہی صحیح. سون میں کاٹ تو سکتی ہے. جو مقابلہ ہے چیٹی کا ہاتھی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا وہ بھی تو مقابلہ نہیں ہے. یہ سب بندے ہیں، محتاج ہیں، اور اللہ ہر چیز سے بے نیاز. مالک عرش و کرسی، خلاق عالم، فعال لما یرید، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیسا مالک؟ عالم میرا درد میں ویرا کند، اوست سلطان آچ خواہت آ کند. بادشاہ تو وہی ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور بڑے بڑے شہروں کو ایک لمحے میں قبرستان بنا دیتا ہے. ارے آتا ہے، کرتا نہیں زلزلہ. اس مالک نے اعلان جنگ کر دیا. کس سے کیا بھائی؟ ارے کس سے کیا؟ آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں. ہاں، کس سے اعلان جنگ کیا اللہ میاں نے؟ کچھ نہیں، پتہ نہیں کہاں، کس دنیا میں ہے. کس سے اعلان جنگ کیا؟ سود لینے والے سے. اتنا بڑا جرم ہے یہ.
اور دوسرا جرم جس پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے بتاؤ؟ کسی اللہ والے کو ستانا، کسی اللہ والے کو ستانا، اس کا دل دکھانا، یہ دوسرا جرم ہے جس پر اللہ نے اعلان جنگ کر دیا۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے، جو میرے ولی کو ستائے گا میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا، میں اس کو برباد اور تباہ کر کے رکھوں گا۔ اور ایسا دنیا نے بارہا دیکھا، ایک بزرگ کی بد دعا سے پوری حکومت زیر و زبر ہو گئی۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ امیٹھی جو رائے بریلی کے پاس ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کا مزار بھی وہاں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے استاد۔ بہت بڑی کتاب ہے جو عالم کے کورس میں پڑھائی جاتی، وہ ان کی لکھی ہوئی، تفسیر بھی ان کی لکھی ہوئی ہے، اور ان کا نام تھا شیخ احمد، اور وہ عرفیت تھی ملا جیون۔ تو بادشاہ وقت نے پہن لیے ریشم کے کپڑے، ریشم، اور مردوں کے لیے ریشم حرام ہے۔ اور وہ بادشاہ نے جب پہنے تو کچھ درباری مولوی بھی تھے، جو درباری مولوی بادشاہ کو راضی کرنے، خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے، فتویٰ دے دیا انہوں نے۔ ملا جیون سے کہا گیا کہ آپ فتویٰ دیجئے، کر لیں، ہم ایسے تھوڑی فتویٰ دیں گے، ہم تو جمعے کے دن جامع مسجد میں دیں گے، جمعے کے دن دلی کی جامع مسجد میں فتویٰ دیں گے۔ اور بادشاہ سلامت موجود وہاں، اور بھری ہوئی جامع مسجد، اور ملا جیون نے کہا کہ ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے، جو اس کو حلال سمجھ کر پہنے اور جو اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے، ہما کافر ہیں، سب کافر ہیں۔ اب آپ بتائیے، اتنی بڑی بات، حلال کو حرام سمجھ لینا کفر ہے، سود کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ سود لیا بہت بڑا گناہ، بڑا مجرم، اللہ نے تباہی بربادی کا اعلان کیا، لیکن حرام سمجھ لیا، کچھ نہیں، سب چلتا ہے، سب ٹھیک ہے، مولویوں نے حلال اور حرام بنایا، سب صحیح ہے، کافر ہو جائے گا وہ۔ حلال کو حرام سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اب یہ فتویٰ، اور بادشاہ سلامت، پورے ہندوستان پہ حکومت، اور سب کے سامنے یہ کہہ دینا تو بڑی بات تھی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اتنا ہی کہنا تھا تو کم سے کم اکیلے میں کہہ دیتے، یہ جامع مسجد میں۔ تو کہا بلا لاؤ، ملا جیون کو بلا لاؤ۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب گھر پہ سب چلے گئے، تو ذرا بلا لاؤ ان کو، ملا جیون۔ بادشاہ غصے میں، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، چونکہ شاگرد تھے، اس لیے پہنچ گئے ملا جیون کے پاس۔ ارے بادشاہ سلامت بہت غصے میں ہیں، اور انہوں نے آدمی بھیجے بلانے کے لیے، کہنے اچھا یہ بات ہے، ذرا بچھاؤ میرا مصلح اور لاؤ لوٹوں میں پانی، میں بھی تیار ہو جاؤں۔ لوٹے میں پانی اور مصلح۔ اور اورنگزیب تو بہت بڑے، بہت زیرک، بڑے سمجھدار، بڑے ہوشیار تھے، فوراً دوڑ کے اپنے باپ کے پاس آ گئے۔ کل غضب ہو جائے گا اور ساری حکومت تہس نہس ہو جائے گی۔ اب ملا صاحب جو ہے وہ بد دعا کرنے کے لیے تیار ہے، انہوں نے کہا لوٹے میں پانی لاؤ اور مصلح لاؤ۔ اور بادشاہ سلامت دوڑ کر کے آ گئے اور معافی مانگ رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ سمجھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ فرماتا، اللہ نے کیا کہا؟ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے گا میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا، میں اس کو مٹا دوں گا اور برباد کر دوں گا، چاہے بربادی سمجھ میں آئے اور چاہے نہ آئے۔ کتنے برباد ہو گئے اور تباہ ہو گئے۔ تو غرضے کی مال کا عشق و محبت پیدا ہو گئی۔ اب کیا محبت پیدا ہوئی؟ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، مگر پھر بھی سودی کاروبار کیے جا رہے ہیں،
سود لیے جا رہے ہیں، لوگ بدنام کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے کس کی؟ مال کی، مال کا عشق ہے۔ ایسے آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ کاہے کا بندہ ہے؟ مال کا بندہ ہے۔ یہ اللہ کا پجاری نہیں ہے۔ کس کا ہے پجاری؟ مال کا پجاری۔ آپ نے فرمایا جیسے عبد الزوجہ، ایسے آدمی کو آپ نے فرمایا عبد الدرہم، عبد الدرہم مال، یہ مال کا بندہ ہے، یہ مال کا پجاری ہے۔ معلوم ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنی محبت آپ سے اتنی محبت کسی سے نہیں۔ جہاں آپ کا کہنا جتنا مانتے اتنا کہنا کسی کا نہیں مانتے۔ حرام کر دیا تو رک گئے، اور اس کو حلال فرض کر دیا تو اس کو کرنے لگے۔ اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلا خالی بت کو سامنے رکھ لینا اور پوجا کرنا یہی کفر نہیں ہے، خالی یہی کفر نہیں ہے۔ زنار جو ہے گلے میں ڈال لینا یہی نہیں ہے، کسی اور کو حاجت روا دوا یہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کو حاصل ہے۔ اگر کسی اور کو یہ اختیار دے دیا تو فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، اور یہ بھی قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ فرما کہ نہیں، جس نے کسی اللہ کے علاوہ کے حلال کردے کو حلال سمجھا، اس نے اللہ کو نہیں، اس نے اس کو خدا سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عدی ابن حاتم، حاتم تائی کا نام سنا ہے نا؟ ان کے بیٹے تھے عدی، اور وہ عیسائی مذہب رکھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے تو اس کے بعد انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے بزرگوں کو رب بنا لیا۔ کیا کہا گیا قرآن میں؟ ارے کیا کہا گیا؟ عیسائیوں نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے عالموں کو رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ فرماتا انہوں نے بنا لیا احباب کو، رہبان کو، احبار عالموں کو، رہبان اپنے بزرگوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ تو عدی ابن حاتم نے کہا قرآن یہ کہتا ہے، اور حالانکہ ہم عیسائی لوگ نہ کسی عالم کی پوجا کرتے ہیں اور نہ کسی بزرگ کی عبادت کرتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا رب بنا لیا، تو یہ بات تو غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما عدی یہ بتاؤ، اگر تمہارا مولوی کسی چیز کے بارے میں توریت میں اگر حرام لکھا ہے، اگر وہ اسے حلال کہہ دیتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ کہا حلال سمجھتے ہیں۔ کہا اور اگر کسی چیز کو حلال لکھا اور وہ حرام کہہ دیتا ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا حرام سمجھتے ہیں۔ کہا یہی تو رب مان لینا ہے، اللہ حلال کرنے والا ہے، اللہ حرام کرنے والا ہے۔ اگر کسی اور کو تم نے حلال و حرام کرنے والا مان لیا تو تم نے اللہ کی خدائی میں اس کو شریک مان لیا ہے، یہی رب مان لینا ہے، یہی ہے۔ اور حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ خدا کی خدائی میں سب سے بڑے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال کو حرام کرنے کا حق نہیں دیا۔ قرآن کریم میں 28ویں پارے میں آخری سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ تحریم۔ تحریم کے معنی حرام کر لینا، اس کا نام سورہ تحریم اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ ہم شہد استعمال نہیں کریں گے، اور جب آدمی قسم کھا لے کہ یہ نہیں کریں گے اس کا مطلب اس نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو قرآن کی یہ آیت سورت نازل ہوئی، اور اللہ فرماتا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک،
اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کیا؟ ایسا نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ آپ قسم کو توڑیے، کفارہ ادا کیجئے۔ جب نبی کو حلال و حرام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے تو کسی کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حق صرف اکیلے اللہ کا ہے۔ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے عالموں کو یہ حق دیا تھا، اسی طریقے سے جو دشمنان صحابہ شیعہ، انہوں نے بھی کیا کیا؟ حلال و حرام کا حق جو اللہ کے نبی کو حاصل نہیں ہے، انہوں نے اپنے اماموں کو دے دیا، اور کہنے لگے یحلون ما یشاءون ویحرمون ما یشاءون۔ ہمارے اماموں کو یہ پاور حاصل ہے، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں۔ تو خالی پوجا کرنا ہی یہ عبادت نہیں ہے، کسی کو رب مان لینا، حلال و حرام کا اختیار دے دینا، یہ بھی کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا ہے، اس کو خدا سمجھ لینا ہے۔ اور قرآن کی اس آیت کے سراسر خلاف ہے۔ نماز میں تو کہہ رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور بعد میں غیر اللہ سے محبت بھی اللہ سے زیادہ کر رہا ہے۔ چلیے اچھا، پھر بتائے جائیں گے۔ اتنے رہنے دی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔